نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فضیلت رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، ہم رمضان المبارک کا جو مہینہ گزار رہے ہیں، ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہونا چاہیے کہ ہم نے لعلکم تتقون کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں ہم متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے بندے تو وہ ہیں جن کو اس دنیا میں نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائیں کہ اس دنیا میں میرے بندے موجود ہیں جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بھی بیان فرمائی کہ میرا بندہ وہ ہے جس کو اس دنیا میں نہ ہی کوئی خوف دیتا ہوں، نہ ہی کوئی مصیبت دیتا ہوں، نہ ہی کوئی پریشانی دیتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد علی غازی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ماشاءاللہ پچھلے 30 سالوں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ پوچھنے کا۔ حضرت ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے ولی کے موضوع پر، اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا قرآن و حدیث اس کے حوالے سے کہتے ہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اویس بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ در حقیقت اس دنیا کی تخلیق اس کا تریاق ہے، یعنی اس کا علاج ہے، اس کی ریمیڈی ہے۔ اور اللہ نے جس کینوس پر اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، اس کا مینول اللہ پاک نے ایک کتاب جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، اس کی صورت میں اس ساری کائنات کو بخشا ہے۔ یہ وہ مینول ہے کہ جس کی بغیر کائنات کا نظام چل نہیں سکتا، اور اس مینول کا مالک اور تخلیق کرنے والی خود اللہ کی ذات ہے۔ اور جب آپ اس مینول کو اختیار کر لیتے ہیں تو آپ زندگی کو پیدا ہونے سے لے کر جینے، اور جینے سے لے کے مرنے، اور بعد از اٹھائے جانے کے واقعات آپ کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم جس دنیا میں شرکت کر رہے ہیں اس میں مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، ہر فیلڈ میں نوکریاں ہوتی ہیں، ہر فیلڈ کی نوکری کرنے والے اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یا اس کے ماہر ہوتے ہیں، یا اس کے کاریگر ہوتے ہیں۔ جس طرح میڈیکل فیلڈ میں یورولوجسٹ ہوتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز ہوتے ہیں، نیورو سرجنز ہوتے ہیں۔ اب جو ایک گائناکالوجسٹ ہے اویس بھائی، وہ نیورولوجی کا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو پیٹ کے ڈاکٹرز ہیں، جنہیں پیڈیاٹریشنز کہتے ہیں، وہ گائناکالوجی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ کا ایک اپنا مینول ہوتا ہے، یعنی ان کی ایک کتاب ہوتی ہے جس کو وہ فالو کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اویس بھائی، قرآن مجید اس دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر اس کے بعد اگر ہم مر بھی گئے، اور جس سے اللہ نے قرآن فرمایا کل من علیہا فان، وہ ہو بھی گئے، اس کے بعد بھی کیا ہوتا رہے گا؟ یہ کتاب باقی رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سو دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ وہ مینول ہے جو آپ کو حیات دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور عاقبت اور آخرت تک کے ایونیوز کو آپ پر روشن کرتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے بات کی تو ہم اسی کتاب کی طرف آئیں گے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے ابتدا میں قرآن کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بات انہیں غمگین کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں دو باتیں ہمیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں جہاں بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوگا، وہاں دو چیزیں ہمیں ہائی لائٹ کے طور پر ہمیں سب سے پہلے ملیں گی، جو ہمیں انٹرسیپٹ کریں گی یا جو ہمیں رکاوٹ بخشیں گی، اور وہ کیا ہے؟ خوف۔ اور دوسری بات حادثات، کیونکہ حادثات ہی انسان کو غمگین کر دیتے ہیں۔ گویا اس دنیا میں اتارے جانے کے اللہ نے جو بھی مقاصد رکھے ہیں، اس کا 63 سالہ زندگی کا پروفاؤنڈ مینول اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی آخر الزماں امام الانبیاء سرور کونین مجتبی منتہی واللیل
یا طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جن کے لیے فرمائے لولاک لما خلقت الافلاک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی صورت میں اللہ پاک نے اپنے اس مینول کو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھا دیا، تاکہ کوئی اگر پڑھنا چاہے تو کتاب پڑھ لے اور دیکھنا چاہے تو میرے نبی کی ہستی مبارکہ دیکھ لیں۔ تو سرکار کی ہستی میں جھانک کر آپ وہ تمام رہنمائی اور راستے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم سرکار کی سیرت مبارکہ میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی شے اس دنیا میں نہیں رہی کہ اللہ پاک نے اسے امتحان بنا کر سرکار کے لیے اس کا ایک پہاڑ امتحان نہ کھڑا کیا ہو، چاہے وہ بچپن میں یتیمی ہو، بچپن میں سے غزوات میں شرکت کرنا ہو، ماں باپ کا لے لینا ہو، مصیبتوں کا پیٹ پر پتھر باندھنا ہو، فاقے کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، ایسے لوگوں کے سامنے اعلان کرنا ہو جو اللہ کو تو ماننا تو دور، جو بت پرست ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ میں لا کے بت رکھے ہوئے، یعنی اللہ کے ولی کو پروف کرنے کے لیے اللہ نے سرکار کی صورت میں وہ تمام امتحان پروفاؤنڈ کر کے اس کا ایک مینول بنا کے سرکار پر نازل فرما دیا کہ سرکار اس سے گزر جائیں گے تو پھر کوئی بھی ان کی ہستی میں دیکھ کر امتحانوں سے گزر سکے گا، اور اگر سرکار جس چیز سے گزر جائیں گے کوئی بھی قیامت تک ان کی ہستی مبارکہ میں جب جھانک کر رہنمائی حاصل کرے گا تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سرکار سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے تو پھر آپ ولی اللہ کی میننگ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ سرکار کی ہستی کو اللہ پاک نے جو محبت اور حب اور نسبت کبریائی بخشی، اس کے بہت سارے ثبوت خود قرآنی عطا فرماتا ہے، لیکن کیونکہ ہم ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں تو جب سرکار کی نسبت کا ذکر آتا ہے تو ولی اللہ ایک بہت چھوٹی چیز معلوم ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب ہم سورۃ الاسراء دیکھتے ہیں تو ہم معراج دیکھتے ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو ایک ہی رات میں لے جائے مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ اب یہ تو دوستی سے آگے کا درجہ ہے، یہ تو اس سے ویل بیونڈ ہے، جسے نائٹ آف اسرا کہتے ہیں۔ تو یہ تو مقام جب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ کی دوستی میں ایسی قربانیاں دیتا ہے، ایسے خوف کو اوور لک کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو اکوائر کر کے یعنی حاصل کر لیتا ہے، تب وہ اللہ کی مزاج آشنائی میں کمپیٹیبل ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کی مزاج آشنائی میں آ جاتا ہے تو اب وہ رابطہ دوست سے آگے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے ذہنوں پر روشن کرنے کے لیے اس کو دوست کا لفظ عطا فرمایا ہے، جسے آپ نے آیت میں اولیاء اللہ کہہ کر پڑھا۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کی دوستوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ابتدا کریں گے سورہ الفاتحہ سے۔ الفاتحہ کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس انٹروڈکشن آیت اس دعا سے شروع ہوتی ہے۔ تمام بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اکابر اصفیاء نے، صوفیوں نے، درویشوں نے، قلندروں نے، سب سے بڑھ کر آل رسول نے، اصحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس الفاتحہ کو قرآن کا مینول کہا ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز قرآن کو انلاک کرتی ہے تو وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس میں 7 آیات ہیں، اس میں 27 کلمے ہیں، 150 حروف ہیں۔ میں آپ کو ولی اللہ کے انٹروڈکشن میں سورہ فاتحہ میں اس لیے لے کر آیا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی دوستی کے قفل کو انلاک کرتی ہے، یہ وہ شے ہے جو آپ کو اللہ کی دوستی کے راز منکشف کرے گی، آپ کے چہرے پر روشن کرے گی، آپ کے دل پر، اور ایک ایسے انسان کو جو خدا کی دوستی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے، یہ اس کا پہلا ٹول ہوگا جو اسے سورہ الفاتحہ سے ملے گا۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو، اپنے پیارے محبوب کو، امام الانبیاء کو دوستی کے شرف سے آگے کا درجہ بخشا، جو محبوب کا درجہ تھا، جس کو سوا کمان کے فاصلے سے اللہ کے پیارے حبیب نے وٹنس کیا، جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، اور جس رات کے لیے ہم نامحرم ہیں اور ہمیں نامحرم کی حیثیت سے یہ پتہ لگا کہ ہماری مغفرت ہو گئی، اور محبوب اور خالق کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ درجہ جب حاصل کیا گیا ہے، جس مقام کو، اس مقام کو روشن کرنے کے لیے سورہ الفاتحہ آپ کا مینول ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
نماز وہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، اور نماز ہی وہ فیصلہ ہے کہ جس کے بغیر قیامت کے دن آپ نے کتنے حج کی ہیں، کتنی زکاتیں دی ہیں، کتنے لوگوں کی امداد کو آپ نے ایکسیسیبلٹی بخشی ہے، آپ نے کتنی این جی اوز بنائی ہیں، آپ نے فی الفور کتنے یتیم خانوں کی سرپرستی کی ہے۔ میرے بھائی، آپ کا غرض یہ کہ آپ کا سی وی کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، وہ ایکسیپٹیبل جب ہوگا اس سی ای او کی نظر میں جب آپ پہلے سوال کا جواب دیں گے۔ تو اللہ نے گویا اپنی تمام عبادت کو ایکسیپٹنس میں اس کنجی پر رکھ دیا کہ جو میرے پہلے سوال کا جواب دے گا اس سے اگلا سوال ہوگا، اور وہ پہلا سوال ہے ہی صلاۃ کا۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں صلاۃ جسے کہا ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے مقرب وہ ہیں جو اس کے آگے رکوع کرتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں۔ اس پر ایک کمپلیٹ آیات، اس پر احادیث مبارکہ ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم آپ کے ٹاپک سے ایسوسیٹ رہنے کے لیے ولی اللہ کو ڈیفائن کرنے کے لیے نماز کو اس طرح انلاک کریں گے کہ جب آپ نماز کی طرف آتے ہیں اور اس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی فجر، کوئی ظہر، کوئی عصر، مغرب، عشاء ایسی ہے نہیں جس میں آپ یہ نہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر کوئی ہمارے درمیان میں ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں تو اویس بھائی کوئی نماز جنازہ ہوتی نہیں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر۔ اچھا، اور جب نماز جنازہ ہو بھی جائے تو آپ کبھی کسی کی قبر پر جائیں اور مسلمان کی قبر ہو اور آپ وہاں فاتحہ پڑھنا چاہیں تو کیا آپ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اس کے لیے ایصال و ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ جتنی محافل میلاد کی یا ایصال ثواب کی اپنے گھر میں منعقد کرتے ہیں، کیا کوئی بھی دعا سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کیا آپ استحکام پاکستان کے لیے جو بھی دعائیں کر رہے ہیں فی زمانہ جب ہم کورونا وائرس کے، جسے ہم کووڈ کہتے ہیں یا ووہان وائرس ہے، اس سے جو ہم لڑ رہے ہیں، کیا عالم اسلام میں جتنی بھی دعائیں ہو رہی ہیں کیا اس میں سورہ فاتحہ شامل نہیں ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مینول عطا کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے مدد مانگو، اور جب مدد مانگو تو راستہ مانگو، اور راستہ مانگو تو وہ راستہ مانگو کہ جن کو میں نے انعام بخش دیا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ مجھ سے نہیں پوچھئے، اویس سے نہیں پوچھئے، کسی اور سے نہیں پوچھئے، وہ قرآن سے پوچھئے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں اپنا ولی اللہ فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے فرمایا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر والے، یعنی برائی کو ہاتھ سے روکنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یتیموں اور بے سہاراؤں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، وہ جو بے لوث خدمت کرنے والے ہیں، وہ جو انبیاء ہیں، وہ جو مرسلین ہیں، وہ جو نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ جو نبی کی اولاد ہیں، وہ جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں، وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے شرف دوستی سے آشکار کیا، اور عام تخلیق کو، عام مخلوق کو یہ بیان فرما دیا کہ مجھ سے راستہ مانگو، مجھ سے رہنمائی مانگو، تو وہ راستہ مانگو جو انعام والوں کا ہے۔ یہاں آپ کے سیگمنٹ سے، میں آپ کے اس فورم سے اور آپ کے اس چینل سے یہ بات بھی ہدیہ کرتا چلوں تاکہ اس سیگمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ان لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہو جائے، جیسا کہ ہم سیگمنٹ میں شروع میں بات کر رہے تھے اویس، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ولی اللہ سے ہی ڈس ایگری کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی کو ایگزسٹنس یا اب ایگزسٹنس نہیں ہے، اور یہ ایک سرٹن فریم تک تھا اور اب وہ ایگزسٹ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف ایک ٹیمپریری ٹائم تک کے لیے نہیں ہے، قرآن عاقبت، آخرت اور اس کے ویل بیونڈ تک ہے، اور یہ اس کے بعد تک رہنمائی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی اور اللہ کی تخلیق کی ہوئی وہ مینول شاہکار ہے کہ جو ہماری طرح نہیں ہے، یہ اس مالک کا عطا کیا ہوا ہے جو سینوں پہ اتارا ہوا ہے۔ اور فی زمانہ جو لوگ قیامت کی نشانیوں میں جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے بخاری، صحیح ستہ، سنن نسائی، ترمذی، جامعات میں اور تمام متفقہ علیہ احادیث میں فرمائی ہیں، اس میں یہ حدیث بھی شامل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ نہیں برپا کرے گا قیامت کو جب تک کہ سینوں سے اس قرآن کو اٹھا نہ لیا جائے۔ گویا کتاب نہیں
قرآن کو سینوں سے جب تک نہیں اٹھا لیا جائے گا اللہ پاک اس کائنات کو تہس نہس نہیں فرمائیں گے۔ اس کتاب مقدسہ کی تو اہمیت کے لیے اللہ نے اس سے پچھلی کتابوں کو فنا فرما دیا۔ جتنی کتابیں تورات، زبور اور انجیل کی یا یوحنا کی بائبل کی صورت میں اتری، جس میں تمام ورژنز آتے رہے اور ہر ورژن کا ایک ریوائز ورژن آتا رہا، جو کہ ہمارے محترم کرسچینٹی بھائیوں میں آتا رہتا ہے، لیکن قرآن مبین فرقان حمید ایک ایسا مینول ہے جس کا کوئی ریوائز ورژن نہیں ہے، جس کی کوئی اصطلاحاً کتاب نہیں آتی ہے۔ وہ سائن بھی وہ حفاظ کرتے ہیں کہ جب تاج کمپنی سے پرنٹ کر دیتی ہے تو وہ حفاظ کرام جو سینوں میں لیے بیٹھے ہیں، جب تک وہ اسے آتھورائز نہیں کرتے تاج کمپنی یا کوئی بھی پبلیکیشن ادارہ اس کو چھاپ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے حضرت، اسی تناظر میں مزید بات کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بہت محنت کرتا ہے، بہت قربانیاں دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک کرامات ہوتی ہیں، نوازشات ہوتی ہیں، بے شک، اور وہ ان نوازشات کو لے کر لوگوں کے لیے اصلاح کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اور دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کا کتنا کردار مزید بہتر ہو سکتا ہے دین اسلام کی مضبوطی کے لیے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے ولی کی ایگزسٹنس کیا ہے، اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ولی اس دنیا میں شرکت کرتے ہیں، وہ اللہ کے کام کیا ہے، وہ اس کے محبوب ہیں، وہ جگہ جگہ خدمت کر رہے ہیں، وہ جگہ جگہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک بات آپ کو یہ بات سمجھ لینی پڑے گی کہ اللہ کا جو اپوزٹ ہے وہ تمام شیاطین، شر اور یہ دنیا ہے، یعنی کہ اللہ نے دنیا کو تضاد کے بغیر نہیں بنایا ہے۔ جس طرح خزاں ہے تو بہار ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، تو آپ کو اپوزٹ نوڈز یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول کو سمجھنا پڑے گا کہ اپوزٹ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں ایک اختلافی قوت ہے اور ایک مخالف قوت کے ساتھ اس کی موافق قوت ہے، یعنی جسے ہم انورسلی پروپورشنل کہتے ہیں یا اگینسٹ دا ونڈ کہتے ہیں، اور ایک ٹورڈز دا ونڈ کہتے ہیں۔ تو ایک جو ڈرفٹ آف ونڈ پر جا رہی ہے بات وہ ہوتی ہے موافقت والی، اور جو اس کے خلاف آ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو آپ کے خلاف چلے، اگر تو آپ راہ خدا میں چل رہے ہیں تو وہ آپ کی پرواز کو بلند کر دے گی۔ ہر وہ مصائب جو راہ خدا میں آپ کو آئیں گے وہ آپ کو بلند کر دیں گے۔ اب نہ ہم پیغمبر ہیں اویس، نہ ہم ولی اللہ ہیں، نہ ہم درویش ہیں، نہ ہم صوفی ہیں، نہ ہم قلندروں کی خاک پاک کو، ان کی جوتیوں کے صدقے کو، خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں پسند فرمایا ہوا، یا ہم راہ خدا میں ولی اللہ کے رتبے کی طرف ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کی کرامات کو ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو صرف اس کا یہی حل ہے کہ آپ ان اولیاء اللہ کے ان ولیوں کی ان تمام زندگیوں کی کاوشوں کی طرف نظر ڈالیں گے کہ انہوں نے وہ زندگی میں وہ تمام اچیومنٹس، جنہوں نے اسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بنایا، جنہوں نے اسے بہاؤالدین زکریا بنایا، جنہوں نے انہیں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین حسن سجدی چشتی الاویشی السنجری المعروف خواجہ غریب نواز بنایا، وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے انہیں حضرت ابو الحسن محمد بن ابو المحمد عبداللہ شاہ الاشتر غازی بنایا، جنہیں سخی شاہ حسین یعنی لال شہباز قلندر بنایا، جن باتوں نے آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مدینے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور سرکار کے دین کو بچا کر ہمیں نماز اور قرآن کربلا کی صورت میں عطا کیا۔ وہ کون سی کیفیات تھیں جو آپ کو ہجرت پر مجبور کرتی ہیں؟ وہ کون سی کاوشیں ہوتی ہیں جو اللہ کی راہ میں آپ سے قربانیاں مانگتی ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ اللہ کی راہ میں نظر کر کے ولی کا درجہ حاصل کرتے ہیں؟ یہ وہ کرامات ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے پیارے دوست کو راہ خدا میں عطا ہوتی ہیں۔ ولی اللہ اس بات سے اویس بالا تر ہوتا ہے، اس کو کرامات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کرامات اللہ اس سے اس لیے جاری فرماتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ آخرت اور عاقبت تک یہ پروف کر سکے کہ اس کو رن کرنے والی کوئی اور ذات ہے، کہ اس کو دیکھنے والی اور ہلانے والی کوئی اور ذات ہے۔ اور اللہ پاک اس ولی اللہ کے ذریعے توجہ اس بات پر ایک تلاش ایمان والوں کے ذہنوں پر اس دھاک کو بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات عاقبت اور آخرت تک سمجھ آ سکے کہ اللہ کے ولی اللہ جب اپنی کرامات کا ظہور فرماتے ہیں وہ اس کی خواہش نہیں کرتے، بلکہ یہ حکم الہی جسے قم باذن اللہ کہتے ہیں، اذن الہی سے ہی آتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک یہ رضا
اور یہ رضا کا سٹیٹس ان کو دیتا ہے جس کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت یہ بتائیے کہ ایسے وہ کون سے راستے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کے ولیوں والے راستوں پہ، اللہ کے ولیوں والے مقام پہ، اللہ کے ولیوں والی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، اور ان راستوں کی جیسے آپ نے مشکلات بیان فرمائی ان کو کم کر کے ہی، ان مشکلات کو فیس کر کے ہی اللہ ہمیں جو ہے نا وہ مقبول بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ حضرت مختصراً یہ بتائیے گا کہ ایسے وہ کون سے راستے ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا فی الودی فی الزمانہ ضروری ہے؟ جی، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِكَ مَن يَشَاءُ، کہ وہ جسے چاہتا ہے اوروں میں سے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ مقبول بندے وہ اس کے مقرب ہیں، مقبول بندے ہیں، وہ اس کے وہ لوگ ہیں جن کو وہ اپنے کاموں کے لیے چنتا ہے اور اپنے کام ان کے سپرد کرتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کی اس آیت والوں کو تلاش کرنے نکلے ہیں اور سورہ فاتحہ کا ٹول آپ کے پاس صراط الذین انعمت علیہم ہے، تو آپ کے لیے یہ چیز بڑی آسان ہو جائے گی کہ آپ کو ایک نشانی اگر قرآن سے مل گئی ہے تو آپ آل رسول، اہل بیت اطہار العالمین کی زندگی کو دیکھیں گے، اولیاء اللہ کو دیکھیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں کوئی چیز بھی بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے مال، جان، بے وطن، پیاس، اللہ کی راہ میں لٹ جانا، اپنے آپ کو لٹا دینا اور اپنی آخری سانس کو بھی اس کی راہ میں وقف کر دینا، اللہ کی رضا کو انہوں نے اس کے بغیر حاصل نہیں کیا۔ قربانی کے بغیر تو یہ بات اویس آپ کو طے کر کے سمجھ لینی ہے کہ بغیر قربانی کے نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، اور آج یہ میں آپ کے اس چینل سے آپ کو یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ فی زمانہ لوگ جو ڈس ایگری کرتے ہیں وہ اس بات کو اگر دھیان سے 2 سیکنڈ دے کے بھی سمجھ جائیں گے تو اس تمام گفتگو کا حاصل انہیں بڑی آسانی سے ہو جائے گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ولی اللہ نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، ہم تو بہت گناہگار، فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اولیاء اللہ کے راستے پر ہیں یا اللہ کے اس راستے پر چل رہے ہیں کہ ہم اس کی رضا کے راستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا؟ اس کا ایک بہت آسان مینول آل رسول اولیاء اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ یہ کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس سے شر سے بچو، جب تم کسی کے کام آؤ تو انتظار کرو کہ اب کب تمہیں برائی ملتی ہے۔ یعنی تم اگر کسی کے کام آؤ گے تو اس کی بارگاہ میں قبولیت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی میری رضا کے لیے کسی کے کام آتا ہے تو میں جس کے اوپر اس کو محسن کرتا ہوں، یعنی آپ جس پر احسان کرتے ہیں آپ کو اسی کے ذریعے شر اور برائی ملتی ہے۔ اور اس بات کو اتنا بہتر طور پر مولا کائنات نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی نے فرمایا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو اویس بھائی جب آپ اللہ کی راہ میں احسان کرتے جائیں گے نا تو آپ کو اتنے شر ملتے جائیں گے، آپ کا یقین کامل ہوتا جائے گا کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے، اور آپ کو بے خوف رہنا ہے اور بے خطر رہنا ہے۔ اور جو شروع کی آیت آپ کا طواف کرتی رہے گی الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر آپ کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کسی اور کے لیے قربانیاں نہیں دے رہا بلکہ میں مالک کے لیے دے رہا ہوں۔ میں اس بات کا اس بات پر اپنی طرف سے ہدیہ کروں گا آپ کو کہ اللہ کرے ہماری ساری بات، میری اور اویس بھائی آپ کی بات سب کو بھول جائے، لیکن اللہ کرے یہ بات یاد رہ جائے کہ امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کون تمہارے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرماتے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کی کیا تعریف ہے، کیا خدمات ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں یہ قربانیوں سے بنتے ہیں، انہوں نے اپنی جان، مال، زندگی، وقت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقرب اور اللہ انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں بیشتر مقامات پہ آیا ہے کہ تم نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو ناظرین، آج کے اس شو سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نیک اس دنیا میں موجود ہیں، ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنی ہے تاکہ ہم وہ والے راستے پہ چل پڑیں جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے شو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔ یہ تمنا قبول ہو جائے
قبول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، اور دل ہو پائے حضور پر قربان، دل ہو پائے حضور پر جاں فدائے رسول ہو جائے، جاں فدائے رسول ہو جائے، اور نعت پڑھ کر یہ سوچتا ہوں حضور، یہ سوچتا ہوں حضور، پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے، پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی، مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی، بخش دیجئے جو بھول ہو جائے، بخش دیجئے جو بھول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، اور وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، پھر تو محنت وصول ہو جائے، پھر تو محنت وصول ہو جائے، پھر تو محنت وصول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، بس یہ تمنا قبول ہو